تربیت کے لیے یہ کتاب لکھ گئے تاکہ بندہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اکثر و بیشتر ہمیں اپنی آخرت کا خیال نہیں آتا، دنیا کا خیال آتا ہے، لیکن منزل ہماری آخرت ہے۔ اور جو یہ قصے کہانیاں ہیں، اس قصے کہانیوں میں سے کچھ مطلب اور معانی نکلتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک قصہ بیان کیا، کہنے لگے ایک وادی میں سارے جانور شیر سے بہت تنگ تھے، وہ ان میں سے کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے جاتا۔ بادشاہ تھا، کبھی ہرن اٹھا لے جاتا، کبھی کچھ لے جاتا۔ انہوں نے بڑا سوچ بچار کیا، تدبیر کی، اور سب اس کے پاس آئے یونین بن کر اور کہنے لگے کہ ہم تجھے پیٹ بھر کر خوراک مہیا کر دیا کریں گے، تو ہمارے شکار کو نہ آیا کر، تیری مہربانی ساڑی جان چھڑ دے، اور ہمیں آزادی سے گھاس کھانے دیا کر۔ تو اس نے کہا سچ کہتے ہو کہ مکر ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کو آپ کے کھانے کا سامان مہیا کر دیا جائے اور کہا جائے کچھ نہ کرو تو کیا کریں گے؟ کچھ کریں گے کہ بس اسی پر گزارا کر لیں گے کہ ٹھیک ہے جو مل رہا ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے؟ اس نے کہا سچ کہتے ہو کہ مکر ہے، میں تم لوگوں کے کول و فیل سے تباہ ہوں، کیونکہ کہندے کچھ ہو تو کردے کچھ ہو۔ اور تم نے وہ حدیث نہیں سنی، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا؟ اب شیر جو ہے ان کو نصیحت کر رہا ہے، اور اصل میں نصیحت ہم کو ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے بیان کیا نا کہ آپ کو میں یہ پرپوزل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو صرف کھانا ہی کھانا ہے اور کھانا کھلا دیا جائے اور کہا جائے بس عبادت کرو تو کریں گے؟ یا کھانے کی جائے گا کچھ اور بھی مانگیں گے، اور اس مانگنے کی حد کوئی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر شیر نے کہا کہ اچھا تم نے یہ بات تو کی ہے، گل کیتی جائے کہ مکر کیتا جائے، مکاری نال میرے کو آئے ہو، اور میں کول و فیل سے تباہ ہوں۔ میں نے ایک بندے کو 1000 روپیہ دیا، اس نے قرضہ لیا، وقت پر قرضہ نہ دیا، مجھ کو تنگ کیا، تو میں بے حس ہو گیا، بے دید ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے دوسروں کو دینا بند کر دیا۔ ایک بندے نے کیا کام کیا کہ اپنے عمل سے میرے اندر کی ایک حص اڑا دی۔ وہ حص کیا تھی؟ دوسروں کی مدد کرنے کی حص اس نے میرے اندر سے اڑا دی۔ یہ کول و فیل کی تباہی کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ جب مکاری عیاری کرتا ہے تو دوسرے کے اندر بھی مکاری عیاری یا بے حسی پیدا کر دیتا ہے، وہ اعتبار اٹھ جاتا ہے بندوں سے۔ میرا نقصان کوئی نہیں ہوا، میں نے مثال دینے کے لیے سمجھایا، کیونکہ میں نے تو قانون اصول بنا لیے ہوئے ہیں، اگر میں کسی کو کچھ دوں گا، دے دیا، وہ واپس نہ کرے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ دوسری بات، میں دوں گا ہی نہیں۔ پہلی بات، اگر میں دوں گا وہ واپس نہ کرے تو میں مانگوں گا بھی نہیں، اور دوسری بات میں دوں گا ہی نہیں۔ جب دینا ہے تو کس نیت سے دینا ہے کہ واپس نہ کرے تو غصہ نہیں کرنا، بے حس نہیں ہو جانا، اپنا قانون اصول نہیں توڑ دینا۔ قانون اصول وہی رکھوں گا، کیا رکھوں گا؟ اگر دے دیا تو واپس نہ کرے تو بے حس نہیں ہو جاؤں گا، لیکن دوں گا ہی نہیں۔ دوں گا اس وقت جب مجھے معلوم ہو یہ میرے لیے معمولی ہے، دے دیا تو کچھ نہیں، چاہے وہ 5 روپے ہو، 5000 ہو یا 5 لاکھ ہو، اگر دے دیا تو کچھ نہیں۔ اس لیے کول و فیل سے بندے تباہ ہوتے ہیں۔ تو اس نے شیر نے کہا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا؟ پہلی حدیث آتی ہے کہ مومن بولے بالے ہوتے ہیں، یعنی جنت بولے بالے مسلمانوں کے لیے، یہ ایک حدیث ہے۔ بولے بالے تو بولے بالے اگر ہوں گے تو پھر دھوکہ تو کھا جائیں گے۔ دوسری یہ بھی حدیث آ گئی
مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، عقل مند آدمی نہیں ڈسا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا جب ایک کافر ان کا ہجو کرتا تھا، توہین کرتا تھا، پکڑا گیا تو آپ نے اس کی لیت و لیل پر، اس کی باتوں پر، اس کی مکاری یاری پر، رونے پر، ٹسوے بہانے پر اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ باز نہیں آیا، دوبارہ توہین کرنی شروع کر دی، پھر پکڑا گیا اور پھر وہی مکاری یاری، رونا پٹنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اس کی گردن کاٹ۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک دفعہ ڈنگ وج گیا ایک بندے کو، دوبارہ ہی بار بار کھانا۔ ڈنگ اصلاح کرنے والے تو بڑی اصلاح کرے گا نا، وہ تو دیکھے گا کہ میں کب تک اصلاح کر سکتا ہوں، اس نے مرنے تک اصلاح کرنی ہے، لیکن اس نے چلنا ہے، اس نے بار بار گرنا ہے، اتنی جلدی بندہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس نے بار بار گرنا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ ہی چلنے کا نہیں ہے۔ کسی کے اندر کو تبدیل کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بندے کے اندر سے بندہ نکالنا اتنا مشکل ہے جیسے گنے کے اندر سے گڑ نکالنا، تو انہوں بیلنے بھی دینا پہنتا ہے، ان تپانا بھی پہنتا ہے، ٹریسیاں بھی بنانیاں پہنتی ہیں، سارا کچھ کرنا پہنتا ہے۔ تو یہاں پر اور شیر نے کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ بندہ تو یہ بھی پوچھ سکتا وہ شیر نو حدیث دا پتہ ہے، لیکن انہوں نے قصوں سے بات سمجھائی۔ تو پہلی میں نے بتائی کہ جنت بولے والے لوگوں کے لیے، دوسری مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، تیسری مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ اب تیسری میں جب بندہ آ جاتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا، کیونکہ نور فراست والا کبھی غلط فہمی کے عذاب میں نہیں پھنستا اور کبھی خوش فہمی کے عذاب میں نہیں پھنستا، وہ وہی کرتا ہے جو حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے۔ کہنا میں پیغمبر کے اس قول کا قائل ہوں۔ سب نے کہا اے سردار اختیات کو چھوڑ، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں ہو۔ شور و شر نہ کر، توکل کر، خدائی فیصلے کا مقابلہ نہ کر۔ جب بھی ہم نے کسی کو قائل کرنا ہوتا ہے، دونوں طرف لوگ دلائل دیتے، آپ نے اچھائی کے دلائل، آپ نے برائی کے دلائل دینے، میں نے اچھائی کے دلائل دینے، آپ نے اپنے مطلب کے دلائل دینے، میں نے اپنے مطلب کے دلائل دینے، ہم ایک دوسرے کو ٹان لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دبانے لگے ہوتے ہیں، کتنے نہ کتنے گل مان جائے، کتنے نہ کتنے گل منہ کھڑاتا جائے۔ پھر بندوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، انہیں گل کرتی مکر بھی جائے گا، انہیں گل کرتی مکرے گا نہیں، پھنس گیا تو بچے گا نہیں۔ تو اس لیے اب شیر اپنا حدیث سنا رہا ہے اور ہرن وغیرہ جو ہیں وہ اپنے بات کر رہے ہیں۔ کیا کہ سب نے کہا ہے سردار اختیات کو چھوڑ، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں ہو۔ شور و شر نہ کر، توکل کر، خدائی فیصلے کا مقابلہ نہ کر۔ اب شیر کہنے لگا بے شک توکل اچھی چیز ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا بھی تو سرکار کی سنت ہے نا۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں کبھی توکل کی بات کرتے ہیں، کبھی سبب کے بہانے بناتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ تقدیر کو درمیان سے نکال دو، 24 گھنٹے آپ اور آپ کا رب آمنے سامنے، تقدیر کو نکال دیں، کیا لکھی تھی کیا نہیں لکھی تھی، آپ اور آپ کا رب آمنے سامنے۔ اب جیسے ہی آپ پر کوئی واردات ہونی ہے، دیکھنا آپ کرتے کیا، رب کو دھوکہ تو نہیں نہ دے سکتے۔ تو اس لیے جب بندے کے اندر رب کی محبت بڑھ جائے، داخل ہو جائے، تو پھر وہ جو باتیں کرے گا وہ توڑ ہوں گی اس دنیا کی، وہ اس دنیا کی توڑ بن جائیں گی۔ تو نے کہا بے شک توکل اچھی چیز ہے کہ لیکن اسباب اختیار کرنا بھی نبی کریم کی سنت ہے۔ انہوں نے بلند آواز سے فرمایا ہے کہ پہلے اونٹ کے پاؤں باندھو پھر توکل کرو۔ یہ نہیں کہ موٹر سائیکل کو تالا نہ لگایا جائے کہ بھائی درس سننا آئے ہیں اتنے کہڑا نیکی دا کام ہے، تو کوئی موٹر سائیکل چوری کر کے نہیں لے کے جائے گا۔ بھئی تالا لگانا ہے، چور تالا بھی لگانا ہے۔ چوری ہر جگہ ہو جاتی، وہ خانہ کعبہ ہی کیوں نہ ہو، مسجد نبوی کیوں نہ ہو، چوری ہر جگہ ہو جاتی، گناہ ہر جگہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بے وقوف ہوگا جو کہے گا کوئی گل نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر گم ہو جائے تو کہے گا پیر صاحب تہاڈے ہوندے ہیں، پیر صاحب تو خود سے کہا رہے کہ بھئی
تالا لگا کر پھر توکل کرنا، پھر بھی چوری ہو سکتی۔ تو پہلے اونٹ کو پاؤں باندھو پھر توکل کرو۔ توکل ضرور کرنا چاہیے لیکن سبب کو ضرور کام ملاؤ، توکل کی وجہ سے سست نہ بن جاؤ۔ جیسے ہمارے اکثر دوست ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے یار پھر ہونا ہی ہونا ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ دھوکھا کھا، کم پا، کوئی گل کر کے دکھا، ایک ہی گل ہوئی۔ مثال پر رضوان بھائی ہیں، یہ جاب بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں صحیح میں اور پڑھن لگا تاکہ میں ٹچ رہنا چاہنا، اس لیے ٹچ رہنا چاہتا ہوں کہ آگے میں یہاں سے نکلوں تو کہیں اچھی جگہ پر جاب مل جائے۔ وہ اب بھی پڑھ رہے ہیں، اب توکل ہے پھر کی مل جائے گی، اس کو معلوم ہے کہ حالات کیسے ہیں اور میں نے کیا پڑھنا ہے۔ کیونکہ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو بار بار پڑھنے سے ریوائز کرنے پڑتے ہیں، بدلنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے نا۔ جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو تعلیم اپڈیٹ ہو جاتی ہے، تعلیم اپڈیٹ ہو جائے تو پرانا ورژن نہیں چلتا۔ تو اس نے کہا کہ کوشش کے ساتھ توکل کرو، اگر تم کوشش سے باز رہے تو تم بیوقوف ہو۔ بالکل ٹھیک بات۔ توکل اپنی جگہ پر، توکل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کرنے کے بعد مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی عمل کیا، نتیجہ رب پہ چھوڑ دیا، یہ ہے توکل۔ توکل کیا ہے؟ آپ نے کوئی عمل کیا، نتیجہ رب پر چھوڑ دیا کہ جو مرضی نتیجہ نکلے۔ نتیجہ اپنی مرضی کا چاہنے والا کبھی سکھی نہیں رہ سکتا، اور نتیجہ اللہ کی مرضی کا چاہنے والا کبھی دکھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے آپ نے کوشش کی اور اس کے بعد توکل کر لیا، جو مرضی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ پھر چال بھی چلتے جانا ہر وقت اور ہر لمحے۔ جانور بولے کوشش تو کمزور لوگوں کا کام ہے، اب نہیں چھوڑی انہوں نے۔ توکل میں غیر پر بھروسہ غلط ہے۔ رضا و تسلیم سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ انسان محنت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے عقیدے میں کمزوری ہو، وہ خدا پر پورا بھروسہ نہیں کرتا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یا اللہ تو توفیق دیتا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل توفیق تیری طرف سے، یہ میں مانتا ہوں۔ ہر شے کی توفیق، ہر شے کی توفیق تیری طرف سے۔ میں صبح لکھنے لگا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی سے شادی کی، نکاح کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد، اور وہ ان کی بیوی تھی پہلے، لونڈی پہلے ان کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی۔ اور جب پہلی رات اس کے پاس گئے اور کہنے لگے میں نے تم سے صرف نکاح اس لیے کیا ہے کہ میں کچھ جاننا چاہتا تھا، یہ بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کی عبادت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جو لکھا ہوا ہے کہ شب جمعہ میں وہ عبادت رات کو کرتے، اور اس کے بعد آخری وقت میں ان کے اندر سے ایک ایسی آہ نکلتی تھی جیسے جگر جلنے کی بو ہوتی ہے۔ جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ یہ روایت کوئی اتنی مستند نہیں ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کسی نہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اتنی مستند کتاب نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے نہیں لکھا۔ لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ یار یہ جو بو ہوتی ہے، جگر جلنے کی بو، جو اندر کی آہ ہوتی ہے، یہ کیسے آتی ہے، پیدا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو درد پیدا ہوتا ہے، جب درد پیدا ہوتا ہے تو آہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ آہیں جو بھرنا ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، یہ ایک کمال ہوتا ہے۔ اس لیے عبادت تو ہو جاتی ہے، آپ نے بھی آئے نماز پڑھ لی، میں نے بھی پڑھ لی، لیکن وہ درد پیدا ہونا نا، تو اس کی توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ ہماری محبت میں درد پیدا کر، ہماری عبادت میں حلاوت پیدا کر دے۔ یہ بھی مانگنے سے ہے، کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن خلوص کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے اس کی توفیق بہت ضروری ہے۔ کسی ہر کام میں اس کی بات کو مان جانا، لبیک کہتے نظر آنا، زندگی کا مختصر جاننا، اور سمجھنا کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور پھر جو نتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں پر جانور بولے کوشش تو کمزور لوگوں کا کام ہے، توکل میں غیر پر بھروسہ غلط ہے۔ رضا و تسلیم سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ انسان کسب اس لیے کرتا ہے کہ اس کے عقیدے میں کمزوری ہو، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا۔ انسان کی تدبیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔
بالکل نہیں۔ قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی کوشش وہ کرتا ہے، اور اس کی کوشش دیکھی بھی جائے گی کس طرف کی ہے۔ فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی، اب یہ جانور سمجھا رہے ہیں، لیکن فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی۔ تم نے مثال فرعون کی کیوں دی؟ کیوں نے موسیٰ کلیم اللہ کی کیوں نہیں دی؟ اب کیونکہ پھنسانا ہے نا شیر نو ڈھان واسطے۔ آپ جیسے شیروں کو ڈانے کے لیے شیطان رکھا ہوا رب نے، آپ شیر ہے نا، تو شیروں کو ڈانے کے لیے، ایمانداروں کو ڈانے کے لیے اللہ نے شیطان رکھا ہوا کہ ڈھا کے دکھا یہ میرے بندے ہیں، ٹھہن گے نہیں۔ لیکن اس نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے سے آ کر ڈھا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو صرف مخلص لوگ ہوں وہ بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی، وہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کرتا رہا، لیکن جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اس کو اپنے گھر میں پالتا رہا۔ بالکل ٹھیک کہا، یہ تھا اللہ کی مہربانی کہ جس کو مارنا چاہتا ہے وہ اس کے گھر میں پل رہا ہے۔ بچانا اللہ نے تھا، وہ فرعون کے گھر میں بھی پلے گا، لیکن وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں بچا رہا ہے اللہ کریم، بندہ نہیں، اللہ کریم بچا رہا ہے۔ اور یہ جو جانور اس کو ساز باز کر رہے ہیں نا پھنسانے کے لیے، وہ بھی دیکھتے ہیں سمجھدار ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس کو مارنا چاہتا ہے اس کے اپنے گھر میں پلتا رہا۔ بہتر ہے اپنی ثواب دید کو دوست کی ثواب دید میں فنا کر دے۔ پھر آگے سمجھانے کہ بچہ جب تک پکڑنے والا اور چلنے والا نہ تھا باپ کی گردن پر سوار تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کو ہم گود میں اٹھا لیتے ہیں، کندھاڑے چک لینے ہیں، کاندھے پر سوار کر لیتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ اگر بڑا ہو گیا اب باپ اس کو اٹھائے گا کہ پیدل چلائے گا؟ پیدل چلائے گا۔ اگر پیدل چلنے والے بچے کو آپ اٹھائے رکھیں 2 سال 3 سال 4 سال اس کو برباد کر دیں گے، وہ چلے گا نہیں، یہ یاد رکھیے گا، اس کی ہڈیاں ویسے جم جائیں گی۔ اس لیے بچے کو وہ کہتے ہیں 4 پیر سے چلنا اور پھر 2 پاؤں سے چلنا بہت لازمی۔ آپ اگر 2 پاؤں پر چلنے والے بچے کو اٹھائے رکھیں گے اس کی ہڈیاں ویسے جم جائیں گے، چل نہیں سکے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پر وہ اسے شیر کو پھنسانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، بچہ جب تک پکڑنے والا چلنے والا تھا باپ کی گردن پر سوار تھا، جب اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کرنے لگا مشقتوں اور مصیبتوں میں پڑ گیا۔ ہماری روحیں مزے سے جنت کے باغوں میں اڑتی پھرتی تھیں، غصہ حرص اور خوشی کے اعمال میں گرفتار ہوئیں تو اس دنیا کی قیدی بن گئی۔ اپنی جگہ ٹھیک بات کر رہے ہوں گے سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا وہ معصوم تھے اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اللہ کی مشیت میں تھا کہ اس بندے کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈالنا ہے، اس لیے انہوں نے دانہ کھا لیا تھا۔ وہ جو شعر ہے کہ خلد سے آدم کا نکلنا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ شعر صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایسے شعر جو ہوتے ہیں جو انبیاء کرام پر فکس کیے جائیں تو انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو کہنے کہ غصہ حرص اور خوشی کے اعمال میں گرفتار ہوئی تو اس دنیا کی روحیں ہماری قیدی بن گئی۔ ہم اللہ کے عیال ہیں، یہ بڑی ٹھیک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کو پیدا کیا نہ اس نے کسی کو جنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی اولاد کی طرح ہیں، ہم اس کی اولاد کی طرح ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے نیکی کریں گے تو ثواب پائیں گے، اگر ایک دوسرے سے نیکی نہیں کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کریم کل قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا، میں پیاسا تھا تیرے پاس آیا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا میں بیمار تھا، اللہ کریم یہ ارشاد فرمائے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بھوکا تھا، تو کیسے پیاسا تھا، تو کیسے بیمار تھا؟ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، وہ بھوکا تھا، اس کے روپ میں ہی تو تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ ہر ایک کے پیچھے بندہ ہی ہے، ہر ایک کے پیچھے اللہ ہی ہے، ہر بندے کے پیچھے اللہ ہی ہے اور اللہ ہی آزما رہا ہوتا ہے۔ اور فرق یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو مانگنے والا جھوٹا ہے یا سچا ہے، یہ جو بھوکا بن کر ایکٹنگ کر رہا ہے کیا یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، یہ فرق کرنا ہمارا کام ہے۔
تو اس لیے ہم اللہ کے عیال ہیں جو آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے، وہ اپنے کرم سے روٹی بھی دے سکتا ہے۔ دو چیزیں آتی ہیں نا ہماری دنیا میں، ایک لوگ کہتے ہیں اللہ کریم معافی دے سکتا ہے، اللہ کریم معاف کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے، ہر گناہ کر جاؤں گا اللہ کریم معاف کر دے گا، اور جب اس کو سمجھایا جاتا ہے اللہ کریم رازق بھی ہے، روٹی بھی دیتا ہے، تو کیا روٹی کے لیے تو بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، یا گھر بیٹھا رہتا ہے؟ اگر تو گھر بیٹھا رہے اور روٹی خود بہت تیرے پاس چل کر آئے، پھر تو اپنے عقیدے میں پکا ہے اور سچا ہے کہ جو گھر بیٹھے تجھے روٹی دیتا ہے وہ گھر بیٹھے تجھے بخشش بھی دے دے گا، اور اگر گھر بیٹھے روٹی نہیں ملتی تو بخشش بھی نہیں ملے گی، عمل کرنا پڑے گا۔ شیر کا توکل پر کوشش کو ترجیح دینا، شیر اپنے کام میں لگا رہا، گل نہیں مانتا، میں کہتے ہیں نا شیطان تو ٹھان واسطے نا بڑیاں کوششاں کر رہا ہے، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4، وہ ہر دم تک آپ کے کانوں میں کچھ نہ کچھ رس گھولتا رہے گا۔ لیکن خدا نے ہمارے پاؤں کے پاس سیڑھی رکھ دی ہے کہ کوٹھے پر رفتہ رفتہ چڑھ جا، یہاں سے ہم چلتے ہیں، یہ سیڑھی رکھی ہے، تو پیر رکھتا ہے تو اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بناتا ہے؟ پیر تھے اگنے تو لنگڑا نہیں بننا چاہیے، لنگڑا لولا تد ہوئے گا نا جو کو پیر ہی نہ ہون، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کوشش کرنا بہت لازمی ہے، جب تیرا پیر آ گیا تو پھر لنگڑا نہ بن۔ تو ہاتھ رکھتا ہے تو پنجہ کیوں چھپاتا ہے؟ آقا نے غلام کے ہاتھ میں بیلچا تھما دیا تو خود معلوم ہو گیا کہ اس کو کام میں لانا۔ اللہ نے تنہا ہاتھ دیتا تو کی مطلب، اکھا دیتی ہیں تو کی مطلب، کان دیے تو کیا مطلب، ان سب کا کوئی مطلب ہے کہ اللہ نے دیے کیوں ہیں۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں اپنا نہیں اللہ کا ہوں، جیسے کل میں سمجھا رہا تھا کہ بندے سارے ہیں مگر اللہ کے بندے بننا کام ہے، سب بندے ہیں مگر اللہ کے نہیں، جب اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر صحیح بندے کہلاتے ہیں۔ آقا نے غلام کے ہاتھ میں بیلچا تھما دیا تو خود بہت معلوم ہو گیا کہ اس کے کام میں لانا ہے۔ دیکھو نا سانڈی بھی ذمہ داری لائی ہے، پانچ درس دینا جائے، ہمیں بھی کام پر لگایا ہوا ہے۔ کئیوں نے کہا بھائی تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے صحیح کریں گے، اب گل میں ٹل پڑ گیا ہوا تو بجانا تو پڑے گا نا۔ اب رام سے نا آپ سارے چھٹی کر سکتے ہیں سوائے میرے، جان بوجھ کر تو میں چھٹی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میری نوکری لگی ہوئی ہے۔ جس کی نوکری لگی ہوتی ہے تو پھر اس کی چھٹی نہیں نہ ہوتی، ہمارے کام میں چھٹی نہیں ہوتی اس لیے کہ نوکری لگی ہوتی ہے، باقی سب کو چھٹی مل سکتی ہے، ہمیں نہیں۔ اور اگر میں چھٹی ادھر سے بھی کر لوں تو میں کسی جگہ اور جگہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہوں تاکہ یار چھٹی نہیں ہے، چاہے وہ میں گھر میں کیوں نہ کرنا شروع کر دوں، چھٹی نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ تبلیغ ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا یہ آزادی ہے تو اشارہ یہی کہ انہیں کام میں لاؤ، جب تو اس کے اشاروں کو سمجھ جائے گا اور محنت اور ریاضت کرے گا تو کشف شہود ہوگا، آنکھ وہ مل جائے گی تو دیکھنے والی ہوگی۔ تیرے یہی اعمال جو تو اب کرے گا تیرا بوجھ ہلکا کر دیں گے، تیرے گناہ معاف کروا دیں گے، جو تو نیکیاں کرتا چلا جائے گا تجھے ثواب ملتا چلا جائے گا، درجہ ملتا چلا جائے گا۔ ایک کی موت دوسرے کی زندگی، جیسے میں نے سمجھایا بھی تھا، اگر ساری جماعتیں مر جائیں، موت واقعہ ہو جائے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہابی، توحیدی، محمدی، سلفی، یہ سب کی موت ہو جائے تو اسلام ظاہر ہوگا۔ ان جماعتوں کی وجہ سے اسلام پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو سارے مسلمان ہیں، جماعتوں میں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جماعت ہمارے لیے موت ہے، سارے ایک جماعت، ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نا، ہم سارے ایک جماعت ہیں، اور جماعت وہی ہوتی ہے جو ایک عقیدے کی ہو۔ یہ ساری جماعتیں ہمارے لیے موت ہیں، حیات اسی صورت میں آتی ہے کہ یہ ساری خود مر جائیں، ایک کی موت اسلام کی حیات ہوگی، کسی جماعت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تعلیم کی ضرورت ہے کہ اصل تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی، اگر تعلیم کا معلوم ہوگا، عقائد کا معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا عقیدے میں اختلاف کیا ہے۔ یہاں تو فقہ کے فرق کو بھی کہا جاتا ہے یہ فرقہ ہے، کتنے بیوقوف لوگ ہیں، جیسے کہتے ہیں حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ جو فرقے ہیں، یہ فرقے کہاں سے آگے بھائی؟ یہ تو فقہ ہے، فقہ کے فرق سے فرقے پیدا نہیں ہوتے، جیسے احادیث کے فرق سے کہ یہ صحیح حدیث ہے، حسن لذاتِ حسن لغیرہ ہی ہے، صحیح لذاتِ صحیح لغیرہ ہی ہے، کیا اس کے فرق سے فرقے پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اس طرح
حنفی شافعی مالکی حنبلی بھی فرقے نہیں کہلائیں گے، فقہ کے فرق سے ہم کہتے ہیں یہ قانون اصول بنانے والے امام ہیں، جیسے محدث امام بخاری مسلم ترمذی وغیرہ۔ تو اس لیے کہا کہ تو کشف شہود ہوگا، اگر اندر کا حسد کینہ بغض عناجب تکبر تعصب ختم ہوگا تو صبر شکر توکل یقین پیدا ہوگا۔ ایک کی زندگی دوسرے کی موت، اگر اندر بے ایمانی ختم ہوگی تو ایمان پیدا ہوگا، اگر اندر کا شیطان مسلمان ہو جائے گا تو ایمان پیدا ہوگا۔ ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہوتی ہے۔ تیرے یہی اعمال جو تو اب کرے گا تیرا بوجھ ہلکا کر دیں گے، تیرے کام آئیں گے، تو اگر اب اس کی راہ میں کوشش کرے گا وہ تجھے مقبول بنا دے گا۔ اب تو وصل کا طالب ہے تو مجاہدہ کرنے سے وصال والا بن جائے گا، کیونکہ انسان جب تک مثلا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں، لیکن دلی خواہش ہے کہ حضور کی زیارت ہو۔ جب میری عبادت پر اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے گا تو ایسا خوشی کا لمحہ آئے گا جس میں حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کی طلب میں نیک اعمال کر رہا ہوں، تو کبھی وہ محبوب اس کا تصویر بن کر بھی سامنے آ جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اور جس نے مجھے سوتے ہوئے دیکھا وہ جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھ لے گا۔ یعنی کوشش قدرت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں اور پاؤں سوج گئے ہیں، ایڑیاں پھٹ گئی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور آپ کے صدقے میں تو دوسروں نے بخشے جانا ہے، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا نعمت کا شکر ادا کرنا نعمت کو بڑھائے گا، اور نعمت کا کفران نعمت کو تیرے قبضے سے نکال دے گا۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک نماز کا چھوڑ دینا بھی کفر ہے؟ رب سے دوری اختیار کر لی، رب سے جدائی اختیار کر لی، اپنی مرضی کر لی، رب کو وقت نہیں دیا، تو یہ تو نے کفر کیا۔ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا سو جانا ہے تو مجبور بھی نہیں ہے۔ اگر کہا جائے مختار ہے مجبور ہے، دونوں کے درمیان ایک راستہ، تو مجبور بھی نہیں ہے تو مختار بھی نہیں، ایسا بھی نہیں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے چلانے والا ہے، لیکن تجھے حوصلہ بھی دے گا اور راستہ بھی دکھائے گا۔ اب چلنا تیرے اندر ہے، اور جیسے ہی تیرے اندر کی خرابی کو ظاہر ہوگی نا، اللہ تیرا راستہ ذرا تبدیل کرے گا، اور جیسے جیسے تیرے اندر کی خرابی دور ہوگی اللہ تیرا راستہ سیدھا کرتا جائے گا۔ چلانے والا رب کریم ہی ہے، خیال دینے والا بھی رب کریم ہے، لیکن جیسے ہی اچھا خیال آئے گا تو اس پر عمل کرے گا، تیرا راستہ سیدھا ہو جائے گا، اور اگر اس پر تو تکبر کرے گا تو تیرا راستہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ لمحہ لمحہ کام ہے، ایک ایک لمحے میں کئی باتیں چھپی ہوتی، ایک ایک لمحے میں کئی باتیں چھپی ہوتی۔ کوئی آوازار ہے، کوئی کچھ بھی ہے، رہنے دو، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوسرا آوازار کتنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ تو کتنے پیار سے بات کر رہا ہے۔ اگر دوسروں کی آوازاری دیکھیں گے تو پھر ہم کام نہیں کر سکیں گے، اس لیے کسی کو دیکھنا بند کر دینا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے خود کتنی محبت سے بات کرنی ہے اور سمجھانی ہے، کیونکہ کسی کو رنگ چڑھتے چڑھتے بہت دیر لگتی ہے، ایک لمحہ نہیں سال لگ جاتا ہے، ایک کلاس پاس کرنے میں 1 سال لگ جاتا ہے، اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی ٹیوشن پڑھنی پڑتی ہے، کبھی رجسٹر چھاننے پڑتے ہیں، تو اس لیے دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے اپنے آپ کو مجبور سمجھنا سو جانا ہے، راستے میں نہ سو جب تک تو اس درگاہ کو نہ دیکھ لے۔ تجھے نیند نہیں آنی چاہیے۔ وہ لگی والیاں دی کہ میں اکھ لگ گئی ہے نا، لیکن لگی والے نیند نہیں آتی، تیری کہ میں اکھ لگ گئی، ایسے تک کوئی شعر ہے نا کہ جو جن کو لگی ہوتی ہے ان کی تو رات کو بھی نیند نہیں آتی۔ میں اب 3 بجے کا جاگا ہوں، 3 بجے کا رات کو جاگا ہوں، ابھی تک نہیں سویا، حالانکہ میں سو جایا کرتا ہوں، نیند ہی نہیں آئی۔ وہ ایک آرٹیکل لکھنا تھا لمبا سا،
وہ لکھتے 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 5 بج گئے. اب میں کہا 5 بج گئے ہیں. ایک دوست نے کہا آنا ہے, میں کیا جو. پھر 6 بج گئے, پھر 6:30 میں نے عصر پڑھی, پھر 7 بجے مغرب پڑھی. تھکا تھکایا ذہن بہت تھا, لیکن میں پھر بھی میں کہا بھائی جا کے درس بھی دینا ہے. 1:30 کال آنی وہ بھی سننی ہے. پھر اس کے بعد پھر میری نیند اڑ گئی تو 2 دنوں پر جا پڑے گی. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو ایک دن کی رات کی نیند دوسرے دن پر چلی جاتی ہے, ہوتے ہی ہے جسم کے لیے اچھی نہیں ہے, لیکن وہ پڑے سے جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. وہ لگی والے نیند نہ آئے ہوئے تیری کیوں آنکھ لگ گئی. ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, جس کام کا شوق ہوتا ہے نا پھر اس کی طرف ایسی توجہ ہوتی ہے کہ نیند اڑ جاتی. بندہ سوچتا رہتا ہے نیند کیوں نہیں آئی, کہتا نیند سو جاؤ. کہاں ابھی سو جاتے ہیں, لیکن جو کام کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں نیند نہ ہی آئے, اللہ کرے نہ ہی آئے, کیوں آئے. آنکھ باندھی نہیں ہونی چاہیے. اور کہتے کہ ادو سو جو بالکل تھک جاؤ, ڈیڈ ٹائرڈ. ایک تو بندہ سویا رہتا ٹھا ٹھا ادھر پاسے مارتا رہتا, نیندر پھر نہیں آتی. ان کہتا کوئی کام لبے تاکہ کام کرنے جوگا تو ہو. اور جس کو نیند آ گئی ہے نا, میں اکثر جاتا ہوں نا 10-12 بجے, مطلب کہ 11-12 بجے گھر جاتا ہوں, اتنی شدید نیند آئی ہوتی ہے, جسم سارا ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اور میں جا کے لیٹتا ہوں, چاہے 5 منٹ لگے, 15 منٹ لگے, آدھا گھنٹہ لگے, گھنٹہ 2 گھنٹے لگے, جیسے اٹھوں گا نا فریش, ایسے لگے گا تکلیف ہی کوئی نہیں. اچھا میں دیکھوں گا ٹائم 1 بج گیا, اچھا ابھی 1 بجا ہے. میں کہا اچھا 3:20 پر جا کے نا ٹائم شروع ہونا ہے فجر کا, تو اس کا مطلب ہے کہ 2-2.5 گھنٹے پڑے ہیں, چلو گزار لیتے ہیں, کیونکہ اب نیند تو آنی نہیں. ٹھیک ہے, اب نماز پڑھ لوں تو اس کے بعد پھر نیند نہیں آتی. تو اپنی حالت میں وہ کہ لگی والیاں نیند نہ آوے تیری کیوں آنکھ لگ گئی, تو اپنی آنکھ تو لگنی نہیں چاہیے. تو کہتے راستے میں نہ سو جب تک تو اس درگاہ کو نہ دیکھ لے, اس میوہ دار درخت کے نیچے کے سوا ہرگز کہیں نہ سونا, تاکہ ہوا ہر لحظہ شاخ کو ہلائے تو تیرے لیے روح کا نقل و توشہ مہیا کرتی رہے. خود کو مجبور سمجھنا تو ڈاکوؤں کے درمیان سو جانا ہے. بے وقت اذان دینے والا مرغ کب بجتا ہے. ٹھیک ہے جی, بے وقت اذان نہیں دینی, وقت دینی. اگر اس کے اشاروں پر ناک چڑھائے, وہ مرغ کی اذان پر مجھے یاد آیا نا, عباس بھائی نے بڑا اچھا واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا ایک مرغ تھا نا, تو اس سے بڑا تنگ تھا, مالک اسے کھانا چاہتا تھا پکا کر. میں نے کہا دیکھ اگر تو نے صبح اذان دی تو میں تجھے پکا کر کھا جاؤں گا. اس نے اذان نہ دی, کہیں دیکھو اذان نہیں دی تھی مرغ نے, تو اب کیا کروں. انہوں نے کہا اب اگر تم نے اذان نہ دی, لیکن اس نے ایسے کر کے نا بس کیا, کہا اب صبح تو نے ایسے بھی کیا نا تو تجھے میں, ٹھیک ہے. اب اس نے ایسے بھی نہیں کیا, اینج ہی کر لیتا. کہتے اگر انہیں اینج بھی کیتا تو انہیں اینج بھی نہ کیتا ہوں, کہتا ان کی کرا. کہتا اگر تو ان صبح انڈا نہ دیتا تو میں تینوں کھا لینا. چپ کر گیا, چپ کر گیا, بولتا نہیں. کہتا یہ گل ہے وے, مینوں اذان دے اتنے ہی جڑا سی نا راضی رہنا چاہیے, تے انڈے تے مرنا ہے تو پھر اذان تے مر دے. اگر انڈے تے مرنا ہے جڑا اسی کر نہیں سکتے, پھر اذان تے ہی مر جاندے. اے 2 دن کڈے گا تو ان کو گل سمجھ آئی نا. انڈے تے مرنا جے کہ اذان تے مرنا جے, تہاڈی مرضی. خود کو مجبور سمجھنا تو ڈاکوؤں کے درمیان سو جانا ہے. بے وقت اذان دینے والا مرغ کب بجتا ہے. اگر اس کے اشاروں پر ناک چڑھائے گا یعنی ان کا فائدہ نہیں اٹھائے گا تو بے شک اپنے آپ کو مرد سمجھتا رہے, غور کرے گا تو عورت ہوگا. تیری عقل گم ہو جائے گی, اور جس سر سے عقل گم ہو جائے وہ دم بن جاتا ہے. نہ شکری نہ مبارک ہوتی ہے. ہاں اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر, کما اور پھر توکل کر, خدا پر بھروسہ کر, ورنہ گمراہی میں پھنس جائے گا. مختصر سی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ان باتوں میں ہمارے لیے بڑی سوچ کی باتیں ہوتی ہیں. مثلا میں کوئی کام کرتا رہتا ہوں, میں ہارتا نہیں ہوں. ہم نے جب مطلب مختلف آرٹیکل لکھنے ہوتے ہیں نا, اگر ایک بھی آرٹیکل لکھنا ہو نا, ہم اس کو 200 انداز میں لکھتے ہیں. 200 انداز میں, گل پوائنٹ ایک ہی ہوگا, اس کو 200 انداز میں لکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوتا ہے نا, اس کو ایک انداز سے چھوڑ کے اس طرح اس طرح اس طرح.
اور میرا دوست ہے زاہد فیاض، وہ کہا کرتا ہے، کہتا ہے سائیں آپ کی کون سی بات ہے، ایک آرٹیکل نو ادھر گھما دیو، ادھر گھما دیو، ادھر گھما دیو۔ میں کہ یہی بات ہے، اللہ دی گلاں نو سارے پاسے گھما دیو، گل کوئی نکل نہیں جائے، اللہ دے سوا کوئی نہیں جائے، جو مرضی کر لو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرا یہ خیال بن رہا تھا کہ ابھی وہ بڑی عید نہیں آئی، لیکن جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی تو ان کے لیے میں 10 دوستوں کے لیے میرا یہ پروگرام بن رہا تھا کہ ان کو 1 کلو گوشت پہلے لے کر دیا جائے۔ قربانی انہوں نے نہیں کرنی، لیکن ان کو 10 کلو گوشت لے کر دیا جائے، میں لے کر دوں گا 10 کلو گوشت، جو قربانی والے دن وہ پکائیں، ان کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہمیں گوشت نہیں آئے۔ تو 10 بندوں کو میں گوشت لے کر دوں گا جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، جنہوں نے نہیں کرنی وہ نام لکھا دیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، 10 بندوں کو جو ہے نا وہ گوشت کے پیسے دوں گا، وہ 1 دن پہلے لے لے تاکہ وہ کسی سے مانگے نہ آئے، اپنے گھر تو پکائے نا کلو گوشت یار۔ ٹھیک چال ہے نا، اچھی چال ہے نا، فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ وہ جو دل محسوس نہ ہوتا ہے نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دوستوں میں سے ہی ہوں گا نا، میں نے کہڑا باہر بڑھنا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کا خیال اللہ اپنے دوستوں کو تو خیال رکھتا ہے، میں بھی اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہوں۔ اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ 10 دوست آن پرائرٹی بیسس جو بھی آ جائیں گے، ہو سکتا ہے 1-2 میں مزید باتیں کر لوں، لیکن 10 دوستوں کو میں گوشت لے کر دوں گا، بلکہ خالد صاحب لے آن گے تو کلو سارے نوں جڑے نہ لے جان گے 1 دن پہلے۔ فرض کرو جمعرات میں اگر عید ہوئی، بدھ والے دن، پیر والے دن لے کر تو وہ رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یا اللہ ہماری ہر نیکی قبول و منظور فرما، ہر طرح سے ہمیں محفوظ فرما، اچھے کام کرنے والا بنا، اچھی سوچیں عطا فرما، نیک سوچیں عطا فرما، اپنے بندوں میں ہمیں شمار فرما، وہ بندے جنہوں نے جنت میں جانا ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے، دین و دنیا کی بلائیاں حاصل کرنی ہے، تیرے عشق میں جینا ہے، تیرے عشق میں مرنا ہے، تیری محبت میں نیک کام کرنے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔